بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی اسٹوڈنٹس، ماشاءاللہ ڈسکشن کل اسٹوڈنٹ نے بہت اچھی کی ہے، اور آج اس کا تیسرا حصہ جو ہے، جو اسٹوڈنٹس رہ گئے تھے پہلے دو حصوں میں، تو تیسرے حصے میں ان کی ڈسکشن کو یہاں شامل کیا جا رہا ہے. آپ بھی سنیے اور ان سے فائدہ اٹھائیں، اور دیکھیے کیسے خوبصورت انداز سے اور اچھی سوچ کے تحت اسٹوڈنٹس ڈسکشن کا اظہار کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. جی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے کون سے اسٹوڈنٹ کہاں سے گفتگو کر رہا ہے. جی اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از عمیر. آئی ایم فرام لاہور. جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں؟ فرسٹ آف آل میں آپ کو جوائنٹ فیملی کی ڈیفینیشن بتانا چاہتا ہوں. میرے علم کے مطابق جوائنٹ فیملی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا خاندان، ایسی فیملی جس کے اندر آپ کے دادا دادی، چاچا چچیاں اور تایا ابو سب موجود ہوں، جس کے اندر ایک پورا کنبہ ایک ساتھ رہتا ہو. جیسا کہ اگر ایک چلڈرن کے طور پہ میں خود بات کروں تو میرے دادا، میری دادی، میرے چاچا، میری چاچیاں، میرے کزنز، ان سب کو ملا کے ایک جوائنٹ فیملی بنتی ہے، جس کو ہم جوائنٹ فیملی کہتے ہیں. اب جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب پریزنٹلی جو حالی طور پہ جو ابھی جو سچویشن ہے، اگر ہم بات کریں دیہاتوں کی، تو میرے نزدیک جو میرے علم میں ہے کہ تقریباً کچھ 70% ایسے دیہات ہیں جہاں پہ ابھی تک جو جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے. 30% ایسے ہیں جہاں پہ لوگ الگ اپنی لائف گزارتے ہیں. اب جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، لیکن اس کے اگر فائدے دیکھے جائیں، فائدوں کے علاوہ اس کے نقصانات ہمارے جو خیال میں وہ زیادہ آتے ہیں. اب فائدوں کی بات کروں تو اگر میں بات کروں کہ جب کوئی ایک لڑکی کسی خاندان، دوسرے خاندان کی کسی اور خاندان میں شادی کر کے آتی ہے، تو اگر جوائنٹ فیملی ہو تو اس کو آلریڈی وہ تمام رشتے، وہ ایک مکمل اس کو فیملی ملتی ہے، جس میں اس کو اس فیملی میں اس کے لیے گھلنا ملنا قدرے آسان ہوتا ہے. لیکن اگر وہی لڑکی ایسے گھر میں جائے جہاں پہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک گھر سے اپنے ایک مکمل ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں جا کے منتقل ہونا، ایڈجسٹمنٹ کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم میرے نزدیک اس سے فائنینشیلی طور پہ کسی حد تک ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے. ایک دوسرے کو اگر کوئی چچا چاچی، کوئی بھائی آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، تو اگر ایک مالیاتی طور پہ کمزور ہے تو دوسرا بھائی اس کی مدد کرتا ہے. فائنینشیلی طور پہ میرے نزدیک اس طرح گھر کا نظام جوائنٹ فیملی میں اچھا چل سکتا ہے. کیونکہ جوائنٹ فیملی میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو کسی حد تک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نقصانات ہمارے جو سامنے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور فائدے اس کے اب کم ہیں. کیونکہ اب وہ دور ہے جس میں ہر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. چونکہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہیں، وہاں پہ رہنے والے بچوں میں بہت سے ایسی جیلسی کے فیکٹرز آ جاتے ہیں. بچے جیلس ہوتے ہیں، ایون کہ جو عورتیں ہیں وہ بھی جیلس ہوتی ہیں. کافی جی جب آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ نیگیٹو باتیں نہ کریں نا، جب فائدے کی بات کر رہے ہیں. تھینک یو. باقی اسٹوڈنٹ بھی سن لیں، جو حق میں اگر بات کریں تو حق میں کریں، پھر دونوں طرف مت لے جائیں. پہلے بھی میں نے آپ کو منع کیا تھا، ڈبل ذہن نہیں ہونا چاہیے، ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے انسان. پھر وہ تو حق میں کرتے ہیں تو حق میں بات کریں، مخالفت میں کرتے ہیں تو مخالفت میں بات کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Mohammad Ramiz. I am from district Mandi Bahauddin. Today's my lecture topic is کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، اور کیونکہ اتفاق میں برکت ہے، وہ کام جو آپ اکیلے سر انجام نہیں دے سکتے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، اور کیونکہ اتفاق میں برکت ہے، وہ کام جو آپ اکیلے سر انجام نہیں دے سکتے، اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر وہی کام آسانی سے، اور دوسری بات یہ ہے خوشی سے کر سکتے ہیں. اگر ہم اکیلے ایک درخت کی مثال لیں تو ہمارا ذہن دیکھیں کہاں تک دوڑ سکتا ہے کہ درخت بڑا مضبوط ہے، اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے، اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہر طوفان کا سامنا کر سکتا ہے. لیکن یہ باتیں محض خیال ہیں. اصل میں حقیقت بالکل اس کے مخالف ہے. ایسا نہیں ہے.
اگر 4-5 بھائی مل کر ایک لکڑیوں کا گٹھا نہیں توڑ سکتے تو ایک طوفان ہزاروں درختوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہاں پر مجھے ایک پنجابی کا مقولہ یاد آ رہا ہے کہ شالا اکلا رخ بھی نہ ہوئے، اس لیے میں نے درخت کی مثال دی ہے۔ اس دنیا فانی میں انسان پر ایک وقت نہیں رہتا اور اسے زندگی میں تمام حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان پر اچھے حالات ہوتے ہیں تب بھی اسے اپنے جو ہے وہ فیملی سے کٹ آف نہیں کرنا چاہیے، فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جب حالات برے آ جاتے ہیں تو وہ اگر وہ فیملی کے ساتھ ملا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہے، تو وہ اچھی طرح سے سامنا کر سکتا ہے۔ دیکھیں اکیلا آدمی کب تک ٹک سکتا ہے، کب تک طوفان کا سامنا کر سکتا ہے؟ اگر ہم اکیلے ہیں تو کتنا وقت بہادری ظاہر کریں گے، کتنا وقت اس کے آگے ڈٹے رہیں گے؟ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، اور جو مل جل کر رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ So we should live together with our family and I'm in favor of joint family system. Thank you. یہ آپ نے نا پنجابی کا مقولہ ادھر کوٹ کیا، تو پنجابی، پشتو اور لوکل زبانوں کا استعمال ممنوع ہوتا ہے وہاں پہ۔ آپ اردو اور انگلش میں تو کر سکتے ہیں، لیکن لوکل زبانیں جتنی ہیں ان میں آپ نے کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ جی نیکسٹ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق حمید ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ تو جنٹل مین، آج کا ڈسکشن ٹاپک ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو جنٹل مین، میرے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم یہ ہمارے پرانے زمانے کے لوگوں کی سوچ تھی کہ ایک جو پردادا دادا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ سارے میرے پاس ہی رہیں اور ہم ایک ہی گھر میں رہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہیں۔ تو جنٹل مین، آج کل یہ بہت ہی کم ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے جو فادر ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے الگ گھر بنایا ہے، اور ڈفرینٹ جیسے ان کے بھائی ہیں وہ الگ گھر میں رہتے ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت زیادہ نقصان ہیں اور اس کے فوائد بہت گنے چنے ہیں۔ تو جنٹل مین، پہلے میں اس کے نقصان بتاتا چلوں تو نقصان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جس طرح وہ بھائی ہوتے ہیں ایک گھر میں، تو ان کے والد صاحب ہوتے ہیں، تو بھائی کا تو آپس میں اتفاق وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جو ان کی بیگمات ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ سوسائٹی سے آتی ہیں، ڈفرینٹ گھروں سے آتی ہیں، تو ان کا آپس میں وہ دوستی بہت عرصے بعد بنتی ہے۔ تو اکثر ان میں آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ گھر میں کسی نہ کسی بات پر ہر روز لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح بچے آپس میں کھیل رہے ہوں تو کسی بچے کو دوسرا بچہ مار دے تو وہ لڑائی بھائیوں تک چلی جاتی ہے۔ تو جنٹل مین، جس طرح آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر وہ فیملی رہتی ہے، ظاہری بات ہے ایک جو والد ہے اس کے تمام بیٹے تو ایک جتنا لیول ان کا نہیں ہو سکتا، کسی کا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کو فیسلٹیز بھی ان کے پاس اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس اگر کار ہے تو چھوٹے بھائی کے پاس نہیں ہے یا بڑے بھائی کے پاس نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے بچے دیکھتے ہوں گے کہ میرے تایا ابو یا میرے چاچو جا رہے ہیں بڑی کار میں اور میرے ابو مجھے موٹر سائیکل پہ چھوڑ رہے ہیں، تو احساس کمتری ہوتا ہے۔ اگر اس کی جب بجائے وہ اپنی فیملی کو الگ الگ شہروں میں رکھیں تو بہت بھائی ان میں آپس میں اس طرح کا کوئی وہ احساس کمتری نہیں ہوتا ان میں۔ تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بار بار آپ نے نا جنٹل مین نہیں کہنا۔ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا نام فیصل حسین ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں، تو میں اس سسٹم کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی رشتے قائم کیے ہیں ان سب رشتوں میں جو سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، اور سب سے بڑا رشتہ بھی خاوند اور بیوی کا ہی ہے۔ سب سے پہلا رشتہ بھی خاوند اور بیوی کا تھا اور سب سے آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن میں سینکڑوں آیات اتاری ہیں، سینکڑوں آیات نازل کی ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں چند آیات ہیں، بچوں کی پرورش کے بارے میں چند آیات ہیں، اور دیگر رشتوں کے بارے میں چند آیات ہیں۔ لیکن خاوند اور بیوی کے بارے کے رشتے کے بارے میں پوری کی پوری صورت اتاری گئی ہے، مثلاً سورہ تحریم۔ بہت شکریہ فیصل حسین، آپ پھر اسلام کی بات لے آئیں۔ یہاں پہ اسلامی ڈسکشن میں نے کئی دفعہ منع کیا کہ اسلام کو کوٹ نہیں کرنا،
جب اسلام کو کوٹ کریں گے تو ڈسکشن نہیں ہوتی، پھر آپ کی مخالفت کرے گا تو خود بھی گناہ گار ہوں گے، دوسروں کو گناہ گار کریں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، بار بار یہ چیز ریپیٹ کی جاتی ہے. اور اپنا اسٹائل اپنائیں، آپ کسی اور کا اسٹائل کاپی نہ کریں. باقی فیصل حسین آپ کی آواز ماشاءاللہ صاف ہے، کلیئر ہے اور کانفیڈنٹ ہیں آپ، اور اچھے طریقے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور باقیوں سے بہت بہتر ہیں. تو آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. تو آپ کی اصلاح کے لیے میں نکات بتاتا ہوں. جی چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب. السلام علیکم، میرا نام ہے ثاقب حسین اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. آج کا ٹاپک ہے جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. میں اس بات سے 100% متفق کرتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے. اگر ہم جوائنٹ فیملی کی طرف، اس کی ڈیفینیشن کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں تو جوائنٹ فیملی سے مراد ہے ایک فیملی کا آپس میں پیار سے رہنا، ایک فیملی کا آپس میں یکجہت ہو کے رہنا. جوائنٹ فیملی ایک محبت اور ایک احساس کا جذبہ شو کرتی ہے. جوائنٹ فیملی میں سارے خونی رشتے ہوتے ہیں، ہر فرد کو دوسرے فرد سے محبت، الفت، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے خون کا حصہ ہے تو یہ آگے بڑھے، یہ زندگی میں کچھ کرے. جوائنٹ فیملی میں وہی آپ کے تایا، چاچا، دادا وغیرہ آتے ہیں اور یہ زندگی کے ہر موڑ پہ، چاہے آپ ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہی رشتے ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں. ہزار رنجشوں کے باوجود یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، آپ ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے. لہٰذا جب یہی ہمارے رشتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہم نے پوری زندگی گزارنی ہے تو کیوں نہ وہ ہم ایک محبت اور پیار اور احساس کے جذبے سے گزاریں. اور جوائنٹ فیملی صرف ایک فیملی تک محدود نہیں رہتی، ایک فیملی لیول تک نہیں رہتی. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک ملکی لیول تک یہ جذبہ ملکی لیول تک بڑھ جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ اگر آپس میں خونی رشتہ ہونے کے باوجود اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو کل کو وہ کس طرح اس ملک اور اس قوم کے لیے آپس میں ایک یکجہت ہوں گے؟ تو وہ کس طرح کل کو اس ملک کے لیے آپس میں یکجہت ہو کے اس کے لیے کام کریں گے اور اس کے لیے اپنی جان قربان کریں گے؟ یہی جوائنٹ فیملی سسٹم، یہاں سے ہمیں جذبہ ملتا ہے آپس میں رہنے کا، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا، اور وقت آنے پہ ایک دوسرے کے لیے قربانی پیش کرنے کا. لہٰذا جوائنٹ فیملی سسٹم صرف فیملی سسٹم تک محدود نہیں رہتا، یہ بلکہ ہمارے ملکی اور وطنی لیول تک ہو جاتا ہے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو آپ کے بزرگ ہیں وہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے تجربے کے حساب سے سمجھاتے ہیں. لہٰذا میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے، اور تاکہ لوگوں کو آپس میں محبت، احساس اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنا خیال پیش کیا. بس تلفظ کی غلطی تھی، میں نے یہ ہائی لائٹ کر دی ہے. اتفاق کرتا ہوں درست ہے، متفق کرتا ہوں غلط ہے. باقی ماشاءاللہ آپ صحیح جا رہے ہیں. ثاقب حسین پارٹیسپیٹ کرتے رہیے گا. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از محمد رحمان اینڈ آئی ایم فرام پشاور. آج جو ڈسکشن کا ٹاپک ملا ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے یا نہیں. آئی ایم آلسو ایگری ود جوائنٹ فیملی بیکاز کیونکہ ہمارے جو جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں، مطلب چاچا چاچی اور تایا اور دادا دادی، تو ان کے ساتھ رہنا بہت ہی اچھا ہوتا ہے. ان کے ساتھ مل کر رہنا، ان کے ساتھ ہر بات شیئر کرنا، اور ان کے ساتھ پیار محبت شیئر کرنا، اور غم و دکھ میں ان کا ساتھ دینا، اور ان کے ہر مسئلے مسائل میں ان کا ساتھ دینا، ان کا مدد کرنا، اور فائنینشیل لحاظ سے جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو مدد کرنا، اور مصیبت کے وقت ان کی مدد کرنا، اور ان کے ساتھ پیار محبت کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی میں اتفاق اور اتحاد کافی ہوتا ہے، اور آپس میں سمجھنے کی، انڈرسٹینڈنگ کی قوت کافی ہوتی ہے، اور ان میں برکت ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی میں جو ابھی ہمارے بزرگ ہیں، دادا دادی، ان سے جو ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جو باتیں ہمیں سکھاتے ہیں، جو اچائی کی باتیں سکھاتے ہیں، اور ہم جب غلطی کرتے ہیں تو ہمیں برائی سے روکتے ہیں، اچائی کی طرف چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ہمیں اچھی باتیں سکھاتے ہیں، اور ان سے بہت ہی محبت بڑھتا ہے. اور ٹھیک ہے محمد رحمان، آپ پشاور سے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ماشاءاللہ صحیح کانفیڈنس سے کر رہے تھے، لیکن ایک بات کو ریپیٹ نہیں کرنا بار بار آپ نے جس طرح کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حمزہ گندل ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے
جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کے بارے میں میری اوپینین یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اپنی کچھ جو خامیاں ہیں تقریباً 1-2% میرے نزدیک، ان کے علاوہ اس میں 98% خوبیاں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں آپ اکیلے اپنی فیملی میں رہتے ہو تو آپ کو صرف اپنے فیملی کے افراد کے ساتھ ملکی، دنیاوی اور دینی جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے کا اور اپنا نالج بڑھانے کا یا نالج شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. جبکہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہو تو آپ کو اپنے چچاؤں، اپنے تایوں، اپنے جو آپ کے کزنز ہیں اور جو تمام افراد ہیں، اگر 3-4 فیملی ہیں، 2-3 ویری ان کے افراد کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حنزلہ آصف اینڈ آئی ایم فرام راولپنڈی. ابھی کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے کہ نہیں. اس پر میری رائے کے مطابق کہ یہ ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونا چاہیے. اب یہ کیوں ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس لیے کہ جوائنٹ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنرل مینس. میرا نام سکندر عباس ہے اور میرا تعلق لورالائی سے ہے. آج جو سر نے ہمیں گروپ ڈسکشن کا ٹاپک دیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جوائنٹ فیملیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس ٹاپک پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کروں گا کہ زندگی میں انسان کی جو زندگی ہے اس میں مختلف اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی خوشیاں کبھی غم، مسلسل زندگی ایک طرح سے نہیں رہتی. تو چاہے انسان کی زندگی میں خوشیاں ہوں یا غم ہوں، ان دونوں لمحوں میں یہ دونوں ایک ایسی سچویشنز ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی اگر خوش ہے تو خوشی بانٹنے کے لیے بھی اسے اپنے چاہیے، اور اگر کوئی غمگین ہے تو اس غم کو کم کرنے کے لیے بھی اس کے سہارا دینے کے لیے، اس کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے بھی اپنوں کو ہونا بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے. جوائنٹ فیملی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو جوائنٹ فیملیز کا رواج بہت ہی کم ہو چکا ہے، اور جتنی زیادہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، جدت پسندی آتی جا رہی ہے لوگوں میں، ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کل پہلے ہی موبائل فونز نے، انٹرنیٹ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے بھی لوگ اپنے پیرنٹس سے، اپنے سبلنگز سے، اپنے ریلیٹیو سے بات نہیں کر پاتے. جی اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ آپ لوگ اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اچھی طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں میں نے پہلے بھی بتائی تھی، دوبارہ بتا رہا ہوں. ایک تو آپ نے اسلام کو کوٹ نہیں کرنا ڈسکشن میں، لیکچریٹ پہ کر سکتے ہیں، وہ اسپیچ ہوتی ہے، لیکن آپ ڈسکشن میں اسلام کو کوٹ نہیں کرنا، حدیث کے حوالے نہیں دینے، آیات کے حوالے نہیں دینے. ٹھیک ہے. دوسرا، جو زیادہ اسلامی باتیں کرتے ہیں تو ان کو نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ خود ہے نہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سائیکالوجسٹ اس چیز کو چیک کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے خوبیاں اور خامیاں نہیں پیش کرنی، ٹاپک کی کریکٹرسٹکس نہیں پیش کرنے، بلکہ آپ نے فار میں بات کرنی ہے یا اگینسٹ میں بات کرنی ہے. جملے آپ کے ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے، اور جملے کوشش کیا کریں کہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور ٹو دی پوائنٹ ہوں. اس طرح بات کریں گے، کانفیڈنس سے کریں گے، آواز کلیئر ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی سلیکشن ضرور ہوگی. باقی اصلاح کے لیے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں آپ کی خامیاں، تو ان کو آپ نیگیٹو مت لیا کریں، پازیٹیو طریقے سے لیا کریں. اپنی اصلاح کریں گے، آپ کی سلیکشن ہوگی تو مجھے بھی خوشی ہوگی. اور آخر میں ہم آج کی اس ڈسکشن کا اختتام اس دعا پہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ اور روحانی طور پہ ہر حوالے سے ترقیاں اور سکون نصیب فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.